وقال الرسول یا رب، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ماقبل درس قرآن میں آپ حضرات نے یہ بات سنی کہ روز محشر وہ لوگ جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے، اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ حسرت اور افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم نے رسول کا راستہ پکڑا ہوا ہوتا اور رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے، اور کاش کہ ہم فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتے کیونکہ اس نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا، خود بھی گمراہ ہوا۔ تو یہ اس وقت حسرت اور افسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری یہ قوم ہے، اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی کی یہ جو شکایت ہوگی یہ بہت بڑی شکایت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارا بہت بڑا سہارا ہے۔ لیکن روز معاشر جب اللہ کے نبی شکایت کریں گے تو کیا پھر انجام ہوگا، اس بات سے بندہ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ فرمایا کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ کافروں کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ کافر تو بالکلیہ ہی قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، انکاری ہے اس کے، ان کے خلاف تو ہے ہی، اور ان کو بھی اپنی قوم اس لیے فرمایا کہ یاد رکھیں پوری روح انسانیت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی امت میں داخل ہے، چاہے کافر ہے یا مسلمان، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تو کافروں کے لیے بھی نبی ہے اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ امت کی دو قسمیں، امت دعوت، امت اجابت۔ امت اجابت کا مطلب جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، مسلمان ہیں، جیسا کہ ہم مسلمان لوگ ہیں، یہ امت اجابت ہے۔ اور امت دعوت سارا کفرستان، سارا کفر وہ امت دعوت ہے، یعنی ان تک پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر دعوت کو قبول کر لیں گے تو وہ بھی امت اجابت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کافر بھی امت میں داخل ہیں، مسلمان بھی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کافر تو داخل ہیں ہی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں۔ اب اندازہ کریں ہم کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن قرآن کھولتے نہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم شان ہے کہ یہ قرآن کل روز محشر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، یعنی جس بندے نے قرآن پڑھا اور اس کو پھر گھر میں معلق کر کے رکھ دیا، بند کر کے رکھ دیا، نہ تو قرآن پڑھتا ہے نہ اس کے مفاہیم کو، مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ قرآن کل روز محشر اس کے گلے میں پڑ جائے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے جھگڑا کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب میرے اور اس کے درمیان تو خود فیصلہ فرما۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان میں ارشاد فرمایا کہ القرآن حجت لک و علیک، کہ یہ قرآن کل روز محشر یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا۔ اب اندازہ کریں قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو گیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جس کے خلاف گواہی دے دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو انجام کیا ہوگا؟ ہم مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی سہارا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کی ذات گرامی ہے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا تاج پہنایا جائے گا، سفارش کریں گے بڑے بڑے گنہگاروں کی، لیکن یہی سفارش کرنے والا نبی اگر ہمارے خلاف گواہی دے دے گا تو یاد رکھیں اس گواہی پر ہم پر جہنم بھی واجب ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس گواہی کو قبول کریں گے اور اپنے نبی کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ دل لگائیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کو پڑھیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہی وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یعنی جو قرآن کے ساتھ جی لگا لیتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے،
تو روز محشر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عزتوں سے نوازیں گے، اور روز محشر بھی کیا پروٹوکول ہوگا اب اندازہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صرف جس نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور حفظ کرنے کے بعد اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی ایسا عظیم الشان تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ نبی ہے یا شہید ہے، تو پھر فرشتے کہیں گے یا نہ تو نبی ہے نہ شہید ہے، بلکہ یہ تو حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اس پروٹوکول سے اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے والدین کو نوازیں گے، یہ قرآن کتنی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ پھر اس حافظ قرآن کو اللہ رب العزت 10 ٹکٹ دیں گے کہ تیرے قبیلے میں سے وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ 10 بندے ہیں، تیری سفارش سے آج میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا۔ تو یہ بھی کتنا بڑا ایک پروٹوکول ہے اس حافظ قرآن کا۔ تو جس نے قرآن کو پڑھا، حفظ کیا، سینے میں محفوظ کیا، اور اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی اس کا علم حاصل کیا، جو عالم بنے، قرآن بھی حاصل کیا، سینے میں محفوظ کیا، اور عالم بھی بنے، دین کو بھی سیکھا، ان کا کیا وہ حال ہوگا؟ فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے میں سے 70 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایک روایت کے مطابق 100 بندوں کو، اور یہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ علماء حضرات جو ہیں بہت سارے لوگوں کے یہ ہادی ہوتے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، دین پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس قرآن کی بدولت ان کو نوازے گی۔ قرآن کی بدولت حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں سورۃ الناس ختم ہوگی، اور فرمایا کہ ایسے قرآن پڑھ ٹھہر ٹھہر کر جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے قرآن ہمارے پاس یہ عظیم الشان اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ دل سے اس کا احترام کریں، اس کا دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، احکامات میں غور و فکر کرنا بھی عبادت، اس کا چومنا بھی عبادت، ہاتھ لگانا بھی، گھر میں رکھنا بھی عبادت۔ یہ برکت ہی برکت ہے ہمارے پاس۔ ہم کتنے محروم ہیں کہ اتنی بڑی برکت ہمارے پاس ہے، اتنی بڑی کامیابی کی کنجی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے اس کو الماریوں کی زینت بنا کے رکھا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، بعضے تو ایسے ہیں کہ بالکل قرآن پڑھتے نہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی قرآن نہیں کھولتے، حالانکہ قرآن مجید کا حق ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ سال میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کرنا ہر بندے پر حق ہے قرآن کا۔ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا روز محشر وہ مجرم ہوگا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو ناظرہ قرآن پڑھنے کی بھی ہمیں ترتیب بنانی چاہیے، روزانہ کی بیس پر 1 بار روزانہ پڑھ لیں، جتنی اللہ تعالیٰ ہمت دے، اس اندازے سے کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن مجید ہمارا مکمل ہو جائے، تو یہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور اس سے فیض یاب ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑا ایک انعام ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی تعلیمات کو عام کریں، اپنی اولاد کو بھی اس کی طرف راغب کریں، قرآن سمجھنے کی خود بھی کوشش کریں، اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ یاد رکھیں، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دلوائی، اس نے اپنی اولاد کو زندہ ہی قتل کر دیا، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیمات سے دور کرنا جہالت ہی جہالت ہے، اور نسلوں میں یہ جہالت بھی جاری رہتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، تاکہ روز معاشر یہ قرآن ہماری سفارش کرے۔ اور یاد رکھیں، جس کی سفارش کے لیے قرآن آ جائے گا، اللہ رب العزت کی سفارش کو قبول کریں گے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے فضائل، جس میں سورۃ الملک ہے، جو بندہ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، بس تلاوت کرنا رات کے وقت، اور فرمایا کہ یہ عذاب قبر سے اس بندے کی اس طرح حفاظت کرے گی جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پنکھوں کے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اس طرح یہ سورۃ ملک بندے کی، مرنے والے کی قبر میں حفاظت کرے گی کہ موذی چیزیں اس کے قریب نہیں آنے دے گی، اور فرشتوں کے سوال و جواب اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، تو قبر میں ہی یہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اب سورۃ ملک کی اتنی فضیلت ہے، جس نے پورا قرآن مکمل کیا، پورا قرآن پڑھا، اس کو پڑھتا رہا، قرآن کے ساتھ دل لگایا، یہ کتنا بڑا اس کے حق میں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا کیا معاملہ پیش آیا، تو فرمانے لگے جب فرشتے میرے پاس آئے تو میرے جسم پر کب کبھی تاریخ ہو گئی، اور اتنی زیادہ کب کبھی میں اتنا ڈر گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے براہ راست مجھے خطاب فرمایا کہ اے محمد کیا معاملہ ہے، اتنی گھبراہٹ،
تو عرض کی یا اللہ میں نے اس قبر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ عذاب قبر کا، اس وجہ سے میرے جسم پر کبھی کبھی داری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا گیا محمد میں نے قرآن تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تجھے جہنم کا عذاب دوں، بلکہ میں نے تجھے قرآنی تعلیمات، یہ قرآن اس لیے دیا تھا تاکہ اس کی وجہ سے میں تیری بخشش فرما دوں، جہاں تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور میں نے تجھے تیرے ساری خطاؤں کو معاف کر دی، تو جنت کا وارث بنا دیا۔ اب دیکھیں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، آج ہم قرآن مجید کے نسخے کو جہنم میں نہیں، کہیں آگ میں پھینکنا بے ادبی سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العزت جس سینے کو چن لیتے ہیں قرآن کی تعلیمات کے لیے، قرآن کے لیے، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے یقیناً بچائیں گے، وہ جنت کا وارث بنائیں گے، اور اس کی سفارش سے بہت سارے لوگوں کی آخرت جو ہے وہ بن جائے گی، سنور جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی قرآن پڑھیں، معمول بنا لیں، گھروں میں قرآن مجید کھلے، روزانہ تلاوت ہو، اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیمات دیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، ساتھ جانے والی چیز یہی قرآن ہے اور اس کی تعلیمات ہیں، جتنا اس کو پھیلائیں گے یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔